السلام علیکم۔ ہم افسانہ پڑھیں گے کمزور کندھے۔ شروع کرتے ہیں۔ آج پھر شوٹنگ سے آتے ہوئے اسے دیر ہو گئی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے اور دن بھر کی تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ شرجیل بیٹا تم اب سو جاؤ، آج تم نے اچھا کام کیا ہے۔ ہاتھ میں نیلے نیلے نوٹ لے کر اس نے امی سے کہا۔ اس نے افسوس بھری نگاہ اپنی امی پر ڈالی اور کمرے میں چلا گیا۔ تھکن سے اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ بستر پر گرتے ہی وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو گیا اور نیند کی وادی میں اتر گیا۔ شرجیل اٹھو، جلدی اٹھو۔ کوئی زور زور سے اسے ہلا کر جگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھ کھولنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اٹھو بھی شرجیل، یاد نہیں ہے آج تمہارا میتھس کا پیپر ہے۔ امی نے غصے سے اس کی چادر ہٹوائی اور ہڑبڑ کر کے اٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بیچارگی واضح تھی۔ سامنے امی اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ کل اسکول سے آنے کے بعد وہ شوٹنگ پر چلا گیا تھا اور رات آتے ہی بستر نشین ہو گیا۔ اس کے بالکل ذہن سے نکل گیا کہ آج سے اس کے ایگزام شروع ہونے ہیں۔ میرے ذہن میں نہیں تھا تو کیا تمہیں بھی یاد نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آج میرا پیپر ہے؟ امی نے غصے سے کہا۔ تمہیں خود یاد ہونا چاہیے۔ مجھے آپ لے کر گئی تھی۔ کل اسکول سے آنے کے بعد لہجہ ایسا تھا جیسے جتا رہا ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، اب اٹھو، شاباش، جلدی کرو، کہیں وین بھی نہ نکل جائے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اسے چمکا رہی تھی۔ اب اٹھ بھی جاؤ۔ شرجیل جب اس پر اثر نہ ہوا تو انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر زبردستی اٹھایا۔ وہ منہ بسورتے ہوئے اٹھا۔ بیٹا اچھا پیپر کرنا، اب جیسا بھی آتا ہے۔ اوکے، ورنہ تمہارے ابو ٹھیک ٹھاک کلاس لے لیں گے تمہاری۔ اس نے مایوسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ گھر کی گھنٹی بجی تو زینب کچن سے نکلتی ہوئی فوراً دروازے کی طرف بھاگ کر گئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے شرجیل کو دیکھا۔ فوراً پوچھا، پیپر کیسا ہوا؟ ویسا ہی جیسا ہونا تھا، وہ لٹکے منہ سے اندر داخل ہوا۔ اچھا چلو چھوڑو، اب پیپر کی تیاری دل لگا کر کرو۔ میں نے فون کر کے کہہ دیا کہ تم شام کو شوٹنگ پر جاؤ گے، دوپہر میں تم پڑھائی کرو گے اور آرام سے کہہ کر کچن میں واپس چلے گی۔ شرجیل کا چہرہ اور لٹک گیا۔ امی آپ منع کر دیں انہیں، مجھ سے نہیں ہوتا اتنا کام کہ پہلے اسکول جاؤں، پھر پیپر کی تیاری کروں اور پھر شوٹنگ پر جاؤں۔ اس میں مزاحمت کی اپنی طرف سے۔ ہاں کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ غصے سے باہر نکلی۔ ہم نے ایڈوانس لے لیا ہے ان سے، تمہیں پتہ تو ہے، اور میں نے اس کی شاپنگ کر لی ہے، نئے پردے بنا کر۔ اور وہ فخر سے اپنے کارنامے پر مسکرائی۔ لیکن امی، وہ بے بسی سے بولا، کوئی لیکن ویکن نہیں، ویسے بھی یہ پکے پیپر نہیں ہیں، دے دو تم، اور ایک ہفتے کی بات ہے بیٹا، یہ شارٹ فلم ختم ہو جائے گی، پھر پیسے ملیں گے اور میں تمہیں تمہاری فیورٹ کار دلواؤں گی ان سے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولے۔ اوکے، اس نے اتنا ہی کہا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ شرجیل کے لیے یہ ہفتہ کافی سخت رہا۔ صبح پیپر دینے جاؤ، پھر اگلے پیپر کی تیاری کرو جو کہ ٹھیک سے نہیں ہوتی تھی، اور پھر آ کر شوٹنگ پر جاؤ، ریہرسل کرو، پھر شوٹ دو اور رات گئے لوٹو۔ کبھی کبھی تو 2 بھی بج جاتے تھے۔ اگر ابو ہوتے تو یقیناً مجھے شوٹنگ پر نہ جانے دیتے۔ وہ ٹریس پر نیچے کی طرف بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سارے اس کی بلڈنگ کے بچے تھے جو شام میں کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے۔ آج شوٹنگ نہیں تھی، لہٰذا وہ گھر پر ہی تھا، اور ورنہ امی اسے تیار کر رہی ہوتی۔ وہ 13 سال کا معصوم بچہ تھا جو کہ 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور ساتھ میں ایڈز وغیرہ کا کام بھی کرتا تھا۔ چونکہ خوش شکل تھا لہٰذا اسے آرام سے کام مل جاتا تھا۔ شروع میں تو اسے مزہ آتا تھا،
मगर अब उसे कोफ्त महसूस होती थी। इससे सारे काम एक साथ नहीं हो पाते थे, ना खेलने का टाइम मिलता और ना ही सोने का। अम्मी तो बड़ी खुश होती थी कि मेरा बच्चा टीवी पर आता है और साथ में पैसे घर आए तो बुरा किसे लगता है। वो बड़े फ़ख्र से सारी बिल्डिंग में बताती फिरती कि मेरा बेटा एक्टर है, जबकि कमाल अहमद साहब को उसकी पढ़ाई की फ़िक्र ज़्यादा थी। वो एक प्राइवेट फर्म में मुलाजिम थे और काम की नौयत के सबब अक्सर दूसरे शहरों में आना जाना लगा रहता था, जिसका फ़ायदा उनकी बेगम खूब उठाती थी। वो शजील के काम के ख़िलाफ़ थी, मगर उनकी बेगम ने उनसे वादा किया था कि इससे उसकी पढ़ाई मुतासर नहीं होगी, जिसकी बिना पर इन्होंने बड़ी मुश्किलों से इजाज़त दी थी। आज मज़ा आया ना शूटिंग पर? ज़ैनब ने शजील से पूछा। वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते आ रहे थे बिल्डिंग की अपने घर को जाने के लिए। आज मज़ा आया, पहला दिन था और कास्ट भी अच्छी है ड्रामे की। लॉन्ग निकर और रेड शर्ट में वो बहुत प्यारा लग रहा था। इसे एक ड्रामे में अच्छा छोटा सा किरदार मिला था। बस तुम इस चांस को ज़ाया मत करना, ज़बरदस्त सा काम करना, फिर देखो ऐसे मेरे बेटे के आगे लाइनें लगती हैं ड्रामों की। वो उसे कंधे से पकड़कर साथ लगाते हुए बोली। फिर वो दोनों मुस्कुरा दिए। वो एक दूसरे से बातें करते हुए जैसे ही घर के अंदर आए, सामने कमाल अहमद को देखकर दोनों को झटका लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो गुस्से में थे और हाथ में शजील का रिजल्ट कार्ड था जो आज ही आया था। बदकिस्मती से वो डाइनिंग टेबल पर ही उसे छोड़ गए थे। आज आप जल्दी आ गए, आपने तो अगले हफ्ते आना था। ज़ैनब ने मुस्कुराने की कोशिश की। ये क्या है? इन्होंने ज़ैनब को नज़रअंदाज करते हुए शजील को घूरा और साथ ही कार्ड हवा में लहराया। वो अबू रिजल्ट है। शर्जील का गला अचानक खुश्क हो गया और हाथ में पसीना आ गया। वो अच्छे से जानता था अबू सख्त मिजाज हैं वो और बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगे। 100 में से 20 नंबर सिर्फ मैथ में, बाकियों में भी यही हाल है। तकरीबन सभी में से तुम फेल हो, सिर्फ 5% है। उन्होंने कार्ड उसके मुंह पर दे मारा। मैंने पहले ही कहा था पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं होगा। अब बस ख़त्म सब कुछ, वो कहकर अंदर चले गए। उफ, किस बेवकूफ़ ने कहा था कि रिज़ल्ट कार्ड इधर ही छोड़ जाओ। ज़ैनब ने उसके कंधे पर थापी। खुद ही तो कहा था कि जल्दी करो, लेट ना हो जाए, शूटिंग का पहला दिन है। वो उल्टा उन पर ही पड़ गया। अच्छा बाबा, अब अंदर जाओ और शाम से पहले बाहर ना निकलना। मैं करती हूँ उनका गुस्सा ठंडा। वो इतना तंबीहा करते हुए बोले। वो कमरे में आया और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो ये ही सोचता रहा, अब जानबूझकर अपना रिजल्ट कार्ड टेबल पर छोड़ गया था। इसे मालूम था आज अब्बू ने आना है, चूँकि उनका सुबह ही फ़ोन आया था। चलो जी, अब कोई शूटिंग वूटिंग नहीं हो, अब बस आराम ही आराम। वो अपना बैग सोफे पर फेंक कर खुद आराम से बिस्तर पर लेट गया। ज़ैनब हाथ में पानी का गिलास लेकर कमरे में आई, जहाँ कमाल साहब बेड पर नींद दराज थे। पानी लीजिए ताकि गुस्सा ठंडा हो, बाहर वैसे ही गर्मियाँ और घर का माहौल भी गर्म है। वो लहजा को शगुफ्ता बनाकर बोली। कमाल साहब ने अब पानी का गिलास थाम लिया और घूंट घूंट पानी पीने लगे। बस बेगम, अब और कोई शूटिंग नहीं समझे आप। लहजा अटल था। मैं समझती हूँ कमाल साहब, आपको बुरा लगा और यकीन जानिए कि मैंने भी उसे काफ़ी डांटा था इतने बुरे रिज़ल्ट पर। वो बड़े प्यार से बोले, मगर इसे अब पहली बार एक ड्रामे में काम मिला है और एडवांस मैं ले चुकी हूँ, तो वापस कर दे एडवांस। मसला क्या है? पहले पढ़ाई और कुछ नहीं। लहजा अब भी हतमी था। नहीं दे सकती ना एडवांस कमाल साहब, वरना आपके कहने से पहले ही कर देती। वो मैंने एसी के लिए दे दिया है, कल आ जाएगा बंदा एसी लगाने के लिए।
یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے بیگم؟ لہجہ اب سخت نہیں تھا، کچھ نرم پڑ گیا تھا۔ اے سی کا نام سن کر جو وہ پچھلے 2 سالوں سے لگانے کی کوشش کر رہے تھے مگر محدود وسائل کی بنا پر نہ لگا سکے، قاصر تھے، مگر اب شرجیل کی بدولت اے سی لگ رہا تھا، یا یوں کہہ لے کہ حالت سدھر گئی تھی۔ بھائی میرے بیٹے کی کمائی ہے، کوئی مخول ہے؟ وہ اب تن کر بولے۔ اگر ہم اپنی خواہشات پوری نہ کریں تو پھر پیسہ کس کام کا؟ وہ ہاتھ اونچا کر بولے۔ آپ نے گھر پر ٹکنا نہیں ہوتا، ورنہ دیکھتے گھر کتنا بدل گیا ہے، نئے پردے، نیا صوفہ بھی لے لیا ہے شرجیل کے پیسوں سے، اور بڑے فخر سے اپنے کارنامہ بتا رہی تھی۔ مگر بیگم، اس سے اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ انہوں نے کمزور سی کوشش کی بظاہر، مگر اندر سے مطمئن تھے۔ یہ تو مڈ ٹرم تھے، فائنل میں پاس ہو جائے گا۔ وہ بھی اور ویسے بھی پڑھ لکھ کر بھی پیسہ ہی کمانا ہے، اور اب بھی کما رہا ہے۔ انہوں نے مکمل دلیل دے دی۔ وہ اور ویسے بھی کمال صاحب ہماری اکلوتی اولاد ہے شرجیل، وہ ہمارے خواب پورے نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ انہوں نے اپنی آنکھوں پر لالچی کی ڈال پٹی ان کی آنکھوں پر بھی باندھ دی، یہ سوچے بغیر کہ معصوم بچے کے خواب اور خواہشات کا کیا بنے گا جو اپنے لیے دیکھتا ہے۔ یہ بھی ہے، مگر بیگم، اس کی پڑھائی کا ہرگز حرج نہ ہو، اس کا دھیان آپ کو رکھنا ہی ہے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جی جی بالکل، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ فوراً بولی اور مسکرا دی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو شرجیل انگڑائی لیتا ہوا بستر سے نکلا۔ گھڑی پر نظر پڑی تو 7 بج رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکیوں پر چونکہ پردے برابر تھے لہذا شام ڈھلنے کا پتہ نہ چل سکا۔ حیرت سے آج امی نے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ باہر کا سکون بتا رہا تھا جیسے طوفان گزر گیا ہو۔ امی، اس نے بآواز بلند کہا، کیا ہے میرے شہزادے؟ امیدوں کے برعکس ان کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ حیرت سے، امی کا موڈ تو اچھا ہے، حالانکہ ابو سے ڈانٹ پڑنے کے بعد کم از کم 2 دن تو منہ کھلا ہی رہتا ہے۔ وہ بغور ماں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اٹھ گئے جناب تم؟ وہ اس کے گال کھینچ کر بولے، آج میں تمہارے لیے تمہاری فیورٹ بریانی بنائی ہے، کھاؤ گے؟